الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ کہ ان چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا انبیاء کے علم میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک ان کے پکار کا جواب نہ دے سکیں بلکہ ان کو ان کے پکارنے کی خبر ہی نہیں اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کہ جہاں رب تعالی وہ ہے رزاق جہاں رب تعالی وہ ہے جواد و غنی برتر و بالا وہ ہے رزاق جہاں رب تعالی وہ ہے جواد و غنی برتر و بالا وہ ہے کیوں مانگتے ہو مانگنے والوں سے اللہ سے مانگ جو دینے والا ہے محترم برادران عزیز 26 پارے میں سورہ احقاف کی
دو تین آیات کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہیں اور ترجموں میں پیش کیا ہے، ان آیات کے مضمون کا تعلق بھی میرے اس موضوع کے ساتھ ہے جو آپ نے گزشتہ بیان میں سنا یا آج کچھ اس میں سے سنیں گے۔ پچھلے جمعے کے بیان سے پہلے ایک بات اصول کے درجے میں نے عرض کی تھی کہ جب ہم کلمہ شہادت میں وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں کہ وہ اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی حصہ دار اور شریک نہیں ہے، تو لا شریک لہ کے اندر اور وحدہ میں ہم اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں کہ اپنی ساری خصوصیات میں وہ اکیلا اور تنہا ہے، اور اس کی کسی خصوصیت میں کوئی بھی اس کا شریک اور حصہ دار نہیں۔ خصوصیات کیا ہیں؟ ان کو اگر آسان لفظوں میں اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو چار باتیں۔ ایک یہ کہ اس کی ذات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے حقوق میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس کے اختیارات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ سب کچھ ان چار باتوں کے ذیل میں آ جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے حقوق میں کوئی اس کا شریک نہیں، تو اس کے حقوق کیا ہیں؟ آخر میں اور آپ بھی اور دنیا کا ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے حقوق ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق کوئی شخص ضائع نہ کرے۔ دنیا میں حقوق کی جنگ ہے، حکومتوں کے خلاف لوگ احتجاج کرتے ہیں، بعض اوقات تشدد پر بھی اتر آتے ہیں حقوق لینے کے لیے۔ تو جب انسانی حقوق ہیں تو کیا خالق کائنات کے حقوق نہیں ہوں گے؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے پوچھا، اتدری ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے ذمہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں کا ذمہ یہ ہے کہ صرف اسی ہی کی بندگی کریں اور اس میں کسی کو شریک اور حصہ دار نہ بنائیں۔ وحق العباد علی اللہ ہے، اور اللہ کا حق بندوں کا حق اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اس کو جنت میں بھیج دے۔ تو خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم بیان فرمائی کہ اللہ کا حقوق بندوں پر اور بندوں کا حقوق اللہ پر۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، ورنہ بندہ کیا اور وہ اپنا حق کیا جتلائے رب العالمین کو؟ وہ تو حق جتلا سکتا ہے کہ اس کے احسانات ہیں، اس کے انعامات ہیں، لیکن بندوں کا اس پر کیا احسان ہے جو حق جتلائیں؟ یہ تو اس کی خود کرم نوازی ہے جو اس نے یہ بیان فرما دیا اور اپنے نبی کے ذریعے سے بتلا دیا۔ تو اللہ کے حقوق میں سے سب سے اہم حق کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے۔
یہی وہ کلمے کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی، اونچی آواز سے بولیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو سوچ کر کہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو یہ عبادت کیا ہے؟ صرف نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ یا قربانی یا طواف یا اعتکاف؟ ہم جب نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ساری زبانی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے۔ معلوم ہوا کہ عبادتیں کی کئی قسمیں ہیں، نماز ایک بدنی عبادت ہے، روزہ ایک بدنی عبادت ہے، حج مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے، اعتکاف مالی عبادت ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات، ساری زبانی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات ساری بدنی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، والطیبات ساری مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، تو یہ سوچیں تو زبانی عبادتیں کیا ہیں؟ تسبیح، تحمید، حمد و ثنا، دعا و پکار، یہ ساری کی ساری جو ہیں زبانی عبادتیں ہیں۔ تو جب ہم نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو گویا ہم نے اقرار کیا کہ اللہ کی عبادت میں بھی اس کا کسی کو حصہ دار اور شریک نہیں سمجھنا۔ تو عبادت نماز ہے، وہ مجموعہ ہے چار چیزوں کا ظاہری طور پر: قیام، رکوع، سجدہ اور قعود۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع کی شکل میں جھکنا، سجدے کی شکل میں پیشانی کو زمین میں رکھنا، اور دوزانو ہو کر کسی کی مرضی کے پر بیٹھنا، اس کی خوشنودی کے لیے بیٹھنا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، رکوع کی شکل میں جھکنے کے لائق بھی کوئی اور نہیں، سجدے کی صورت میں پیشانی زمین پر رکھنے کے لائق بھی کوئی اور نہیں، اور کسی کے سامنے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوزانو ہو کر بیٹھنے کے لائق بھی کوئی اور نہیں۔ لیکن ان ساری عبادتوں کا اصل نچوڑ اور جوہر ہے دعا و پکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادتوں کا مغز جو ہے دعا میں ہے، دعا ہی ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ پھر ایک دوسرے ارشاد میں یوں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، یعنی پکار۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی چیز پسندیدہ نہیں، یعنی رکوع یا سجدہ یا قربانی یا طواف یا اعتکاف یا زکوٰۃ کی شکل میں، یہ ساری کی ساری اللہ کی عبادتیں ہیں، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ حالت بندے کی جو ہے جب دامن پھیلا کر اللہ سے مانگتا ہے، یہ حالت اللہ جب بھکاری بن کر اللہ سے سوال کرتا ہے، یہ حالت سب سے زیادہ پسند ہے۔ آخر اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا تو اللہ کی منشا کے مطابق بیان فرمایا، یہ تو نہیں کہ منشا الہی کچھ اور اللہ کے نبی کچھ بولے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت دعا ہے۔ تو گویا ہم جب کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی پکار میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب یہ آیتیں جو میں نے شروع پڑھی ہیں اس کے اندر یہی مفہوم تم رکھا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، انہیں پوچھئے کہ بتاؤ تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن سے تم اللہ کے سوا مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، شفا مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، کامیابی مانگتے ہو، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یا جن سے مانگتے ہو، ارونی مجھے بھی تو بتلاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ وہ ایک دن کا تو انہوں نے پیدا کر کے دکھایا ہو، ایک دن کا ان کا بنا ہوا ہے، زمین میں کوئی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات،
یا انہوں نے آسمانوں میں کوئی حصہ ڈالا ہو؟ جب اللہ زمینیں پیدا کر رہے تھے تو انہوں نے کوئی چیز اللہ کے ساتھ مل کر بنائی ہو؟ اللہ جب آسمانوں کو بنا رہے تھے آسمانوں کے بنانے میں انہوں نے کوئی حصہ ڈالا ہو؟ یہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے سوا جو تم جن سے مانگتے ہو، جن کو پکارتے ہو، ذرا مجھے بھی تو بتلاؤ، میں دیکھوں انہوں نے زمین میں کیا حصہ ڈالا اور آسمان کی تخلیق میں کیا حصہ ڈالا ہے، کیا کردار ہے ان کا آسمان و زمین کی تخلیق میں۔ کوئی تمہارے پاس ثبوت ہے تو لاؤ، کوئی کتاب ہے تو پیش کرو، پہلے نبیوں کی دلیل، کوئی دلیل نقلی ہے تو پیش کرو، پھر اس کے بعد اللہ فیصلہ سناتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں تم نے دنیا میں بڑے بڑے گمراہ دیکھے ہوں گے، لیکن آؤ میں خالق کائنات عرش عظیم سے اعلان کرتا ہوں سب سے بڑا گمراہ وہ ہے۔ ازل اس میں تفضیل ہے عربی گرامر میں، سب سے بڑا، جس طرح اکبر کا وزن ہے نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ازل زال کہتے ہیں گمراہ کو، اور ازل کہتے ہیں سب سے بڑا گمراہ۔ ومن ازل، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا پکارتا ہے، من ایسوں کو لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، پکار پکار کر زندگی ختم ہو جائے، اگر قیامت تک اس کو لمبی عمر مل جائے، قیامت تک پکارتا رہے، قیامت تک اس کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ کا، اس قرآن میں لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی قیامت تک ان کی حاجت روائی نہیں کر سکتے، قیامت آ سکتی ہے ان کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچ کہنے والا بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کے ہو سکتی ہے؟ یہ حقائق ہیں قرآن کے دوستوں، کوئی ہیر رانجھا کے قصے نہیں سنا رہا، سسے پنوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن جو سچائی ہے، جو انسان زمین پر انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے یہ کتاب اتاری ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں جو قرآن اتارا گیا یہ پوری کائنات کے انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے، اور قیامت تک انسانیت نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کا مرکز صرف قرآن ہے۔ یہ قرآنی آیات ہیں، آپ کے سامنے ہیں، بالکل واضح الفاظ کے اندر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا گمراہ تو بہت دیکھے ہوں گے مگر اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، جو ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیسے دیں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے ہیں ہی بے خبر، یہ پکار پکار کر مر جائیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون پکار رہا ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں چڑیا اور چڑیا کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کی پکار سے ہیں ہی بے خبر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں کسی قبر پر تو قبر والے کو ہمارے جانے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کریں تو قرآن کی اس آیت کے بالکل خلاف ہے، جو اللہ کچھ فرما رہے ہیں اور اللہ کا بندہ کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ ہم اس دعوے کے ساتھ اللہ کے اس فیصلے کو جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کو جھٹلانے والے کا جو انجام ہے وہ بالکل واضح ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھنا اس آیت کے حوالے سے۔ آیت کا نمبر بتا دیتا ہوں، آیت نمبر 5 ہے 26ویں پارے کی پہلی سورت، سورہ احقاف، سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 26ویں پارے کی پہلی سورت۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کے پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک
نہ پکاروں کا جواب دے سکتے ہیں، نہ اس کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، نہ اس کی حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کون پکار رہا ہے۔ لاکھ کوئی دیگیں چڑھائے، نذرانے دے، چڑھاوے چڑھائے، کچھ بھی کرتا رہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کے پکار سے ہیں بے خبر۔ اگلی آیت کے اندر اس کی مزید وضاحت فرمائی، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب کل قیامت کے دن ساری دنیا جمع کی جائے گی، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ پجاری جا کر کہیں گے حضرت جی ہم زندگی میں آپ کے دیگیں چڑھاتے رہے، نذرانے دیتے رہے، آپ کو پکارتے رہے، آج مصیبت میں پھنسے ہیں، ہمارے کچھ کام آئیے، اس مشکل سے ہمیں چھڑائیے۔ وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہم کو کب پکارا؟ یہ کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں ہم آپ ہی کو پکارتے رہے، نماز تو ہم نے نہیں پڑھی لیکن آپ کے نذرانے دینے میں کوئی ہم نے ناغہ نہیں کیا، 11ویں شریف کی نیاز دینے میں کوئی ناغہ نہیں کیا، دیگیں چڑھانے میں کوئی ناغہ نہیں کیا، ہم آپ کو پکارتے رہے۔ وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، ہمیں تو کوئی خبر نہیں کون آیا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، کل قیامت کے دن ساری دنیا جمع کی جائے گی، یہ کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، کل ہم تمہاری نیازیں دیتے رہے، تمہیں پکارتے رہے۔ وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، یہ اصرار کریں گے، وہ کہیں گے لعنت ہے تم پر۔ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کا دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، صاف انکار کریں گے کہ ہمیں کسی نے کوئی نہیں پکارا۔ انکار اس لیے کریں گے کہ ان کو خبر نہیں، اگر ان کو خبر ہو جائے تو پھر انکار کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس آیت کی وضاحت سورہ یونس کی آیت نمبر 28 میں ہے، پہلے بھی میں سنا چکا ہوں لیکن اب اس آیت کے حوالے سے مزید سمجھ میں آئے گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن آنے والا ہے قیامت کا جب ہم سب کو اکٹھا کریں گے، نیک بھی وہاں اکٹھے ہوں گے، برے بھی اکٹھے ہوں گے، پوجنے والے بھی، جن کو پوجا گیا وہ بھی، پجاری بھی ہوں گے اور جن کو پوجا گیا وہ بھی۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہم دو جماعتیں بنا لیں گے، نیک لوگوں کی جماعت الگ ہوگی، پجاریوں کی جماعت الگ ہوگی۔ یہ کہیں گے حضرت جی آج وقت ہے، ہمارے کچھ کام آئیے، پھنسے ہوئے ہیں۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، وہ بزرگ بولیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ہم صاف صاف کہتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم میں سے کوئی شخص بھی ہمارے قبروں پر مزاروں پر نہیں آیا، نہ تم میں سے کسی نے ہم کو پکارا ہے۔ وہ کہے حضرت جی خدا کا واسطہ، سارا جہان گواہ ہے کہ ہم تو آپ ہی کی پوجا کرتے رہے، ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور آپ کی موڑتا نہیں، ہم آپ کے درباروں پر مزاروں مقبروں پر آتے رہے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے چڑھاوے چڑھائے، دیگیں دی، نذرانے دیے، چادریں چڑھائیں، کیا کیا نہیں کیا، اور آج آپ اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ آگے سے جواب دیں گے تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم ہمارے پاس آئے، لیکن اگر نہیں مانتے تو سن لو، پھر ہم اللہ کو حاضر ناظر بنا کر اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں جو تمہارے درمیان حاضر و ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے ہماری باتوں کو، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، تم اگر آئے بھی ہو جیسے تم کہتے ہو، لیکن ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں تمہارے آنے کی ہمیں کوئی خبر نہیں تھی۔ اور لفظ عبادت استعمال کیا، یہ پکارتے رہے، اور قرآن میں عبادت، معلوم ہے عبادت اور پکار ایک چیز ہوتی ہے۔
اللہ اکبر. پکار کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. سارے اگلے پچھلے نبی ولی کس کو پکارتے رہے؟ اللہ. صرف اللہ ہی کو پکارتے رہے. یہ جو مضمون ابھی میں نے بیان کیا ہے اس کی تائید قرآن کریم کی ایک اور آیت سے، سورہ سبا کی آیت نمبر 22ویں پارے میں سورہ سبا، اس کی آیت نمبر 22 کے ساتھ ملا لیں، بات اور نکھر جائے گی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. میرے حبیب ان سے پوچھئے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکار کر دیکھ لو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا یہ مشکل کشائی کر سکتے، پکار لو. لیکن اللہ اعلان فرما رہے لا یملکون مثقال ذرۃ، یہ تو میرے نظام میں اتنے بے اختیار اور بے بس ہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ، یہ مالک نہیں ایک ذرے کے بھی. ان کے پاس ایک ذرے کا اختیار بھی میں نے نہیں دیا. اعلان کس کا ہے؟ خالق کائنات کا. وہ اعلان اپنے اس قرآن میں کر رہے ہیں. اور آیت نمبر 22 سورہ سبا، لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے مالک بھی نہیں. پھر کہاں مالک نہیں؟ فی السماوات، آسمانوں میں بھی ایک ذرے کے مالک نہیں، ولا فی الارض، زمینوں میں بھی ایک ذرے کے مالک نہیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ آسمانوں والے ہوں تو وہ بھی ایک ذرے کے اختیار نہیں رکھتے، اور زمینوں والے ہوں وہ بھی ذرے کے اختیار نہیں رکھتے. پھر اس کی وجہ بیان کی وما لهم فیہما من شرک، اس لیے یہ بے اختیار ہیں آسمان و زمین میں کہ انہوں نے آسمان و زمین کی تخلیق میں کوئی حصہ نہیں ڈالا. تو میں کیوں ان کو اختیار دوں؟ میں کو مجبور ہوں. ان کا کوئی کردار ہو جب میں آسمانوں کو پیدا کر رہا تھا تو تھوڑا سا انہوں نے پیشکش کی دی، یا اللہ یہ تھوڑا سا ہمارا حصہ بھی ڈال لیں. جب زمینوں کو بنا رہا تھا تو کچھ حصہ ڈالا ہوتا. ما لہم فیہما من شرک، کوئی حصہ نہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں. جب میں اتنی قدرت کا اور طاقت کا مالک ہوں کہ تنہا بلا شرکت غیر آسمان و زمین کو بنا سکتا ہوں، تو پھر ان کی چھوٹی چھوٹی حاجت روائیوں کے لیے کیا میں مجبور ہو چکا ہوں، یا میں معزول کیا جا چکا ہوں، یا ریٹائر ہو چکا ہوں کہ یہ کسی اور کو پکارتے ہیں؟ میں نے کس کو اختیار دیا ہے آسمان و زمین کے اندر اولاد دینے کا، یا شفا دینے کا، یا غنی بنانے کا، یا کامیاب کرنے کا؟ یہ سارے اختیارات میں نے اپنے پاس رکھے ہیں. یہ میری خصوصیت ہے، میری کسی خصوصیت میں کوئی حصہ دار اور شریک نہیں. اللہ اکبر. جتنے اللہ کے مقبول بندے گزرے ہر آڑے وقت میں اسی کے دروازے پر دستک دیتے رہے. سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی، نسل انسانیت کے بعد ایک خطا ہو گئی نسیان کی بنا پر. جنت سے نکلنے کا حکم ہوا، میاں بیوی دونوں نکالے گئے. زمین پر پہنچنے کے بعد میاں بیوی بھی بچھڑ گئے، برسوں تک بچھڑے رہے.
روتے رہے سیدنا آدم علیہ السلام، اور بالآخر ان کی جب توبہ قبول ہوئی تو وہ کلمات اللہ نے القاء فرمائے ان کے دل پر. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، اللہ نے القاء فرمائے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کو، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. وہ کلمات کیا تھے؟ کن کلمات سے اللہ کو پکار رہے ہیں؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں میاں بیوی اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر عرض کرنے کے لگے ہمارے داتا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر ہماری ان لفظوں کو تو معاف نہ کرے گا اور ہمیں ہمارے حال پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم زبردست نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. تو پھر ان کلمات کے ذریعے سے رب العالمین نے سیدنا آدم و حوا علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. تو آدم علیہ السلام نے آڑے وقت میں، مشکل وقت میں کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. یہ بھی ثبوت قرآن کریم سے. کسی کا واسطہ، کوئی وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ نبی اللہ سے مانگ رہا. آگے چلیے، سیدنا نوح علیہ السلام، آدم ثانی کہا جاتا ہے، 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. قوم نے نہیں مانا، بہت ستایا. کذبت قبلہم قوم نوح وقالوا مجنون وازدجر، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم پیغمبر کو جھٹلا چکی اور تنزن کہنے لگی مجنون، دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. وازدجر، ہمارے پیروں کی مار پڑ گئی ہے. فدعا ربہ، پھر ان کی اس بکواس سننے کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فدعا ربہ، پکارا اپنے پروردگار کو. انی مغلوب فانتصر، میرے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، ہار گیا ہوں اس قوم کے سامنے، تو ان سے بدلہ لے لے. کیا کہا؟ ان سے بدلہ لے لے. قرآن کریم کے دوسرے مقام میں اس کے لیے یہ الفاظ فرمائے گئے. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے نجات دی جب اس سے پہلے اپنے رب کو پکارا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہی اور مشکل کشائی کی. فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو ظالم قوم سے نجات بھی دلا دی. وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اس کے گھرانے کو بھی اس بڑی گھبراہٹ سے. وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی. مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کے مقابلے میں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. انہم کانوا قوم سوء، وہ بڑی بری قوم تھی. فاغرقناہم اجمعین، ساری قوم کو ہم نے غرق کر دیا. نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے اپنے والد کے سامنے دین کی دعوت، اللہ کی توحید کی بات رکھتے. باپ نے بگڑ کر گھر سے نکال دیا، قوم کے سامنے بات رکھی. قوم بھی ساری کی ساری مشرک، حکومت کے حاکم کے سامنے اللہ کی توحید کی بات کی، وہ بھی کافر اور مشرک. بلاخر پیغمبر کو
اپنے وطن معروف عراق سے نکالا گیا، ملک شام چلے گئے۔ جب نکل رہے تھے ابراہیم علیہ السلام تو کوئی ساتھی اور مددگار نہیں تھا، کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ چلتے چلتے راستے میں اللہ سے مانگتے رب حبلی رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے فوراً کی پکار پر لبیک کہی اور خوشخبری سنائی، آپ کو ایک ایسا بیٹا دینے والا ہوں، وہ اتنے حوصلے والا ہوگا کہ چھری کے نیچے بھی آپ اس کو رکھیں گے تو بالکل بے قراری کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر! ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اللہ اکبر۔ قوم نے جب آگ کا الاو تیار کر کے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، کب ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، توحید کا مسئلہ بیان کیا، سارے کے سارے بگڑے رہے، نہ مانی بات۔ ابراہیم علیہ السلام نے بالآخر اللہ کی قسم کھا کر کہا کل تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے ان حضرتوں کی میں گت بناؤں گا۔ یعنی بت خانے میں جس کو پوجا پکار کر رہے تھے بات ہی نہیں سنتے تھے، قسم کھا کر فرمایا کہ میں نے کوئی دھماکہ کرنا ہے۔ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جب تم واپس گھروں کو چلے جاؤ گے میں ان بتوں کی گت بناؤں گا۔ انہوں نے سمجھا یہ ویسے مذاق اڑا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے، فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سارے بت توڑ ڈالے، الا کبیر اللہم، مگر جو سب سے بڑا گرو گھنٹال تھا، بڑا بت، اس کو کچھ نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت لعلہم الیہ یرجعون، یہ حکمت کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ تاکہ ان چھوٹے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر بڑے کو صحیح سالم دیکھ کر سوچیں گے کہ یہ کس نے کام کیا ہے۔ اب تو میری بات سنیں گے، اب میری طرف آئیں گے تو پھر بات سمجھاؤں گا۔ واپس جائے، جب وہ بت خانے میں داخل ہوئے، سلام کرنے تو جاتے نا، آتے جاتے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، آپس میں کہنے لگے ہمارے حضرتوں کے ساتھ یہ گستاخی کس نے کی، بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، دوسرے کسی نے کہا ہماری اس بستی میں تو سارے کے سارے سنی ہیں، ایک وہابی نوجوان ہے اس کا ابراہیم نام ہے، کبھی کبھی اس طرح ذکر کرتا رہتا، سارے عاشق باتیں۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس، کہنے لگا لاؤ ذرا اس کو، کس نے گستاخی کی ہے؟ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا، اب پوچھتے ہیں، اب سوال و جواب شروع ہو گئے ابراہیم سے، اے ابراہیم کیا ہمارے الہوں کے ساتھ یہ گستاخیاں آپ نے کی ہے؟ لیکن مت ماری گئی، اپنا الہ بھی کہتے ہیں، الہ کا معنی حاجت روا مشکل، جو اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکتا وہ ان کا مشکل کشا کہاں ہوگا؟ لیکن دیکھیں مشرک کی مات ماری جاتی تو وہ کہتا ہے ابراہیم آپ نے ہمارے حضرتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا بل فعلہ، یہ تو کسی کرنے والے نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ اعلیٰ حضرت تو صحیح سالم کھڑے ہیں، ان سے پوچھو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے پوچھو یا جو مرے پڑے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہارے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کس نے کیا، مظلوم سے پوچھو، یہ پاس جو زندہ سلامت کھڑا ہے اس سے پوچھو، اگر بول سکتے ہیں تو جواب تو دیں۔ فرجعوا الی انفسہم، ابراہیم علیہ السلام کے اس زبردست دلیل کو سن کر آپس میں سرنگوں ہو گئے، اوندے ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو کوسنے لگے، تو جواب دے، تو جواب دے، تو جواب دے، میں کیا کہوں؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، اپنے سروں کے بل جھک گئے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے ہیں تو یہ ہمارے حضرت ہمارے مشکل کشا مگر ہیں گونگے بول نہیں سکتے۔
اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کو لے افتعبدون من دون اللہ, تمہارا کھانا خراب ہو تم اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہو. ما لا ينفعكم ولا يضركم, نہ جو تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں. اف لکم, تف ہے تم پر, ولما تعبدون من دون اللہ, اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. افلا تعقلون, تمہارے اندر کوئی عقل والا انسان نہیں. اب جب ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہ دے سکے نا, دھمکی پر اترا ہے. قالوا حرقوه, اس کو جلاؤ. وانصروا آلہتکم, اپنے خداؤں کی مدد کرو. دیکھیے مت ماری گئی, ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالو اور اس طرح اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا مدد کرنے والا ہوتا ہے یا مدد کرانے والا ہوتا ہے؟ اللہ تو وہ ہے, الہ وہ ہوتا ہے جو سب کی مدد کرتا ہے. اور یہاں مت ماری, کہتے ہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو. ابراہیم کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلام. دشمن نے ابراہیم علیہ السلام کو صفا ہستی سے مٹانے کی کوشش کی. ان نادانوں نے یہ سمجھا کہ آگ ابراہیم کو جلائے گی, وہ ابراہیم جو میرا خلیل ہے. ان کو پتا نہیں کہ آگ کے اندر جلانے کی تاثیر بھی میں نے پیدا کی ہے, میں جب چاہوں واپس لے سکتا ہوں. ہم نے آرڈر دیا آگ کو, یا نار کونی بردن, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے. وسلامن, سلامتی والی بن جا. وارادوا بہ کیدن, ان کا منصوبہ تھا ابراہیم کو مٹانے کا, ہمارا منصوبہ تھا ابراہیم کو جتانے کا اور ان کو ناکام نامراد کرنے کا. فجعلناہم الاخسرین, ان کے منصوبوں کو ہم نے خاک میں ملا کر رکھ دیا. نعرہ تکبیر, یہ تو ضمناً بات میں نے کہہ دی. ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. آئیے اور کچھ پکاروں کا تذکرہ آپ کے سامنے. نمبر جو جسمانی بیماری میں مبتلا ہے, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, ایوب علیہ السلام کا حال دیکھو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. انی مسنی الضر, میرے دادا مجھے بڑی تکلیف پہنچ چکی. وانت ارحم الراحمین, تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. فاستجبنا له, ہم نے ان کی پکار پر فوراً لبیک کہی. فکشفنا ما بہ من ضر, ان کی تکلیف کو ہم نے دور کر دیا. وآتیناہ اہلہ, ہم نے اس کے گھر بار والے جو بچے سارے فوت ہو گئے تھے دوبارہ ہم نے ان کو دے دیے. ومثلہم معہم, اتنے اور دے دیے. رحمتا من عندنا, یہ ہماری مہربانی تھی. ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں کس کو پکارا؟ اللہ نے ساری مثالیں بیان کر دی. جسمانی میں بیماری میں بھی نبی پکارتے ہیں تو رب کو پکارتے ہیں, دشمن کے مقابلے میں پکارتے ہیں تو رب کو پکارتے ہیں, اور کسی مشکل میں گھر جائیں تو رب کو پکارتے ہیں. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, مچھلی والا پیغمبر مچھلی کے پیٹ والے پیغمبر کا حال سنو. جب وہ قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی مرضی اور حکم سے کا انتظار کیے بغیر پہلے چل پڑے, راستے میں کشتی میں سوار ہوئے, کشتی ڈوبنے لگی. کشتی والوں نے کہا ہماری کشتی میں کوئی ایسا آدمی آئے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا, اس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی. لیکن کس کو کہیں, کس کو الزام دیں, کون ہے؟ یونس علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے عظیم پیغمبر, نورانی چہرہ, کسی کا گمان بھی نہیں. آخر قرآن اندازی کی گئی. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ, قرآن اندازی کی گئی, الزام یونس علیہ السلام پر آیا, انہی کا نام نکلا. دوبارہ قرآن اندازی, پھر ان کا نام, سبارہ قرآن اندازی, پھر ان کا نام. نبی سمجھ گئے میرے اللہ کا امتحان آ گیا. پیغمبر نے خود چھلانگ لگا دی دریا میں,
جب تک نبی کشتی کے اندر موجود، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، ڈوبنے پر آ رہی ہے، نبی کشتی سے باہر جاتے ہیں، کشتی پار ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی کشتیاں بیڑے پار کرنے والا ہوتا تو سیدنا یونس علیہ السلام اپنی کشتی کا بیڑا پار کر دیتے۔ لے 11ویں والے دانا تو ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ یہ پنجاب کا شرک ہے۔ بیڑے پار کرنے والا کون ہے؟ ہماری جماعت کے ایک بزرگ تھے مولانا الاداد صاحب، فوت ہو گئے بڑا عرصہ پہلے، میں نے ان کو دیکھا تھا، ان کے درس میں سنا تھا، گجرات کے علاقے کے۔ وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک دفعہ میں اور حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب بخاری اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ایک تبلیغی سفر پر گئے۔ راستے میں ایک دریا کو پار کرنا تھا تو کشتی سے ہم پار کرنے لگے۔ خدا کا کرنا ایسے وہ کشتی بیچ دریا کے پہنچ کر ہچکولے کھانے لگے، پاور میں پھنس گئے۔ اب کشتی کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے اکثر اٹھ کر انہوں نے اپنا منہ بغداد کی طرف کر کے نا 11ویں محلہ بیڑا پار کر پکارنا شروع کر دیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پکار رہے ہیں ان کو، اور اللہ کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ تو یہ الاداد صاحب حافظ الاداد جو بڑے ظریف الطبع تھے اور حاضر جواب بھی، یہ کہتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر ان کی طرف کھڑا ہو گیا، چپ کیا۔ وہ کہنے لگے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں اور آپ ہم سے مانگ رہے ہیں، ہم سے۔ کہنے لگے بات یہ بھائی، میں شیخ عبد القادر جیلانی کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ اتنے جلدی کام نہیں آئیں گے۔ یہ پہلے بیڑا ڈبوتے ہیں 12 سال تک، پھر اس کے بعد نکالتے ہیں۔ تو کسی ایسے کو پکارا جو جلدی جلدی بیڑا پار کرتے، کیونکہ ہم تینوں خطیبے کل ہم نے جا کر جمعہ پڑھانا ہے۔ تو ہماری قوم کا حال یہ ہے، پہلے زمانے کے مشرکین کا قرآن ذکر کرتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب کشتی میں جاتے تھے، کشتی ڈوبنے لگتے تھے، پکارتے تھے اللہ کو، خالص اللہ کی پکار ہوتی تھی۔ وہ مشرک تھے، لیکن جب آڑے وقت میں جب سمجھتے تھے کہ یہاں کوئی بھی ہمارا خود ساختہ معبود کام نہیں آ سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کی مشکل کشائی ہو سکتی ہے، اس زمانے کا کلمہ گو یہ حرکتیں کرتا۔ یونس علیہ السلام کشتی کے اندر موجود ہیں، کشتی ڈوب رہی ہے، نبی کشتی سے باہر چھلانگ لگاتے ہیں، دریا کے اندر کشتی پار ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بیڑے پار کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچتے ہیں، دریا میں چھلانگ لگائی، خالق کائنات نے عرش عظیم سے ایک خاص مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر کا سینہ چیر کر وہاں پہنچ جہاں میرا پیغمبر چھلانگ لگا رہا ہے، لیکن اس کو لقمہ بنا لے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ اللہ نے تکوینی حکم دیا کہ دیکھیے یہ میرا نبی ہے، لقمہ تو بنا سکتی ہے لیکن اپنی غذا نہیں بنائے گی، چند روز کے لیے، کچھ عرصے کے لیے تیرا پیٹ ان کے لیے مہمان خانہ ہے۔ یونس علیہ السلام دریا کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، خدا جانتا ہے مچھلی کہاں چلی گئی، لیکن اللہ کا پیغمبر ہے، اس کا ایمان وہاں بھی اسی طرح سلامت ہے۔ وہ جانتے تھے جس طرح باہر زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، خود جب مشکل میں پھنس گئے تو اللہ کے دروازے پر دستک دے کر کہنے لگے فنادا فی الظلمات، کئی اندھیروں کے اندر سے اللہ کو آواز دی، اللہ الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، کوئی تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میری حاجت پوری۔ انی کنت من الظالمین، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اللہ جواب میں کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے یونس پیغمبر کی پکار کو فوراً سن لیا اور اس پر لبیک کہی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس غم اور پریشانی سے ہم نے ان کو نجات بھی دے دی۔
ہم نے حکم دیا مچھلی کو دریا کے کنارے پر جا کر ان کو باہر اگل دے. چنانچہ کچھ دنوں کے بعد مچھلی یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر اگل دیا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقین جانو یونس علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب کشتی میں آ کر سوار ہوئے. کشتی والوں نے قرآن دادی کی، یہ ملزم ٹھہرے. فَالْتَقَمُوا الْحُوتَ، مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا. لولا انه كان من المسبحين، یہ بات ہے سننے کی، کان کھول کر سن لو دنیا والے لوگوں. اگر ہمارا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں بھی ہمارے دروازے پر دستک دے کر ہم سے مشکل کشائی نہ کرنا چاہتا، ہمارے دروازے پر دستک نہ دیتا، ہمیں نہ پکارتا، لولا انه كان من المسبحين، اگر وہ ہمارے بارے میں یہ اعلان نہ کرتا یا اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا قیامت کی صبح تک. ہمیں پکارا، ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہی. اس کے بعد قرآن ایک قانون بیان کرتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور دنیا والے ایمان کے دعوے دارو، تمہارا اگر ایمان سچا ہے، جب بھی کسی مشکل میں تم پھنسو گے، اسی طرح جس طرح ہمارے نبی نے ہمارے دروازے پر دامن پھیلا کر مانگا تھا، تم بھی مانگو گے. جو قانون ہمارا نبی کے لیے تھا وہ قانون ہمارا تمہارے لیے بھی ہوگا. اس کی مشکل کشائی بھی ہم نے کی، تمہاری مشکل کشائی بھی ہم کریں گے. اللہ اکبر. ایک اور پیغمبر کا حال سنیے. قرآن اللہ تعالی سمجھانے لگا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایک پیغمبر بے اولاد ہیں. ساری حالتیں انسان پر ہوتی ہیں، کبھی اولاد کے لیے مانگتا ہے، کبھی بیماری کے لیے شفا مانگتا ہے، وہ حالت بیان کر دی، وہ مثال بیان کر دی. کبھی کسی گرفتاری میں ہوتا ہے، وہ مثال بھی بیان کر دی. زکریا علیہ السلام کا حال دیکھو، 120 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، گھر میں اولاد نہیں. 100 سال میں عمر ان کی بیوی پہنچ چکی ہے، بانجھ ہو چکی. پکارا اپنے رب کو زکریا علیہ السلام نے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے پروردگار مجھے تنہا اور اکیلا مت چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے. کس کو پکارا؟ اللہ کو. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. جواب کیا آیا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ان کی بات کو جواب دیا، ان کی دعا کو قبول کر لیا. وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے ان کو ایک بیٹا دیا، اس کا نام بھی ہم نے خود رکھا یحییٰ علیہ السلام. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ان کی بیوی کے اندر بھی ہم نے صلاحیت پیدا کر دی. یہ کب صلاحیت؟ تھوڑی سی اس کے پس منظر. مریم صدیقہ چھوٹی سی بچی تھی، یہ ان کے خالو تھے. مریم صدیقہ کی والدہ نے نظر مانی تھی اللہ کے نام کے، جو بیٹا پیدا ہوگا تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو میں وقف کر دوں گی. بیٹی پیدا ہوئی، وقف کر دیا. زکریا علیہ السلام متولی تھے، ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر اس چھوٹی سی بچی کو چھوڑ دیتے، خود چلے جاتے. سن شعور کو پہنچی، عبادت کرتی رہتی. ایک دفعہ واپس آئے، دیکھا دروازہ کھولا، تالا، چابی ان کے پاس. دیکھا تو مریم صدیقہ بیٹھی ہے، ان کے پاس قسم قسم کے پھل بھی ہیں اور کھانے بھی ہیں. قال یا مریم انا لک ھذا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا جب عبادت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا وجد عندہا رزقا، وہاں کھانے پینے کی چیزیں پائیں. پوچھنے لگے اے مریم یہ رزق کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ پوچھنے لگے یہ بے موسم پھل میں دیکھ رہا ہوں. مریم صدیقہ کہنے لگے یہ اس نے بھیجا ہے جو کسی موسم کا محتاج نہیں.
جو پھل دینے کے لیے کسی موسم کا محتاج نہیں، جو کسی کے ضابطوں کا پابند نہیں، خود ضابطے بناتا ہے. بس اس بچی کی اس بات کا اثر پیغمبر کے دل پر ایسا ہوا، سوچنے لگے اگرچہ بیٹا پیدا ہونے کا موسم میرا بھی نہیں، میری بیوی کا بھی نہیں، لیکن اللہ تو کسی موسم کا محتاج نہیں. اب اللہ کو پکارتے ہیں. اذ نادى ربه نداء خفيا، چپ کے اپنے رب کو پکارا تاکہ لوگ مذاق نہ اڑائیں کہ اب اس بوڑھے بابے کو اولاد کی سوجی ہے. چپ کے پکارا. رب انی وہن العظم منی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور. واشتعل الراس شیبا، سر میں بھی بڑھا پر سفیدی آ گئی. ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی نامراد اور معروم نہیں رہا. انی خفت الموالی من ورائی، میری مشکل یہ ہے کہ میرے جتنے بھانجے بھتیجے سب بے دین ہیں، میرا وارث کوئی نہیں، دین کا وارث آگے چل کر دین کا کام کر سکے. فہب لی من لدنک ولیا، اپنی جناب سے مجھے وارث عطا کر. اللہ پاک نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، نام بھی ہم رکھتے ہیں یحییٰ. اب دعا تو مانگ لی، لیکن جب بشارت ملی تو حیران ہو گئے کہ یا اللہ کی کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے. اللہ نے فرمایا تم نے سنا نہیں اس بچی کو کہ میں کسی موسم کا پابند نہیں، تمہاری بیوی کا اور تمہارا بھی کوئی موسم نہیں، لیکن میں غیر موسم کے اولاد دے سکتا ہوں. زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے کس کو پکارا؟ اولاد دینے والی ذات اللہ. ایوب علیہ السلام نے شفا کے لیے کس کو پکارا؟ اللہ کو. یونس علیہ السلام نے مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، مشکل کشائی کے لیے کس کو پکارا؟ دشمن کے مقابلے میں نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ تو یہ انبیاء کے قصے قرآن کریم نے ویسے کہانی کے طور بیان کیے ہیں. قرآن اگر ہدایت نامہ ہے تو اس کا ہر قصہ بھی ہدایت نامہ، ہر قصے سے یہ سبق دے رہا ہے رب العالمین. اور قرآن کے ماننے والوں، اس کو خدا کی کتاب سمجھتے ہو تو تمہارے لیے ہدایت ہر قصے کے اندر. وہ حالت تمہاری آئے گی جو جس نبی پر آئی تھی، تو تم بھی وہی کام کرو جو اس نبی نے کیا. کیڑے مکوڑوں کی نسلیں کون پھیلا رہا ہے؟ جو داہریے ہیں دنیا میں، اللہ کو نہیں مانتے، ان کی اولادیں اور نسلیں کون پھیلا رہا ہے؟ وہ کسی مقبرے مزار پر جاتے ہیں، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے، کسی مقبرے کو کیا مانیں گے؟ مگر نسلیں ان کی بھی پھیلا رہا ہے، اولاد ان کو بھی دے رہا ہے. جو رب دہریوں کو اولاد دیتا ہے، شفا دیتا ہے، سارے کام کرتا ہے، وہ اللہ کے ماننے والوں کو کیوں نہیں دے گا؟ ہماری سوچ غلط ہو چکی ہے، قرآن سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، اس لیے ہم بھٹک رہے ہیں. خدا کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، کچھ وقت اللہ کے قرآن کے لیے نکالیے. سادہ ترجمہ بھی کسی مستند عالم دین کا بیٹھ کر آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ عزیز کبھی شیخ میں مبتلا بھی ہو سکتے. میرے دوستو، اگر زندگی نے ساتھ دیا، شرط یہ ہے، اور اگلا جمعہ بھی ہمیں رمضان کا ملا تو آخری جمعہ ہوگا، تو انشاءاللہ اس موضوع پر پھر گفتگو کروں گا. 2-3 باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے رمضان مبارک گزرنے کے بعد فطرانہ دینا ہے.